نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشست میں بھی ہم نے اس ربیع الثانی کے مہینہ کے مناسبت سے یہ گفتگو کی کہ اللہ کے ولی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے. مختصر سی گفتگو ہم نے ابتدائی طور پر تمہیدی گفتگو اس پہ کی تھی اور ولی لفظ ولی کے کچھ معنی ہم نے بیان کیے تھے. اسی مضمون کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں کہ اب جیسا کہ 11 ربیع الثانی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے اور آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں اور قطب الاقطاب ہیں آپ، تو آپ کی حیات مبارکہ کی چند چیزیں آپ سے انشاءاللہ ہم آج ان کو کور کریں گے اور پھر جو مضمون ہمارا چل رہا ہے یعنی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تعلیمات وہ کیا ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سورہ یونس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ رب العزت اپنا کلام، اپنی بات، اپنا قول تبدیل نہیں فرماتا اور ذالک هو الفوز العظیم. یہ تقوی اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں ہم نے لفظ ولی کے چند معانی کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کا ولی جیسا ہم نے کہا کہ وہ وارث بھی ہوتا ہے، وہ قریب بھی ہوتا ہے، وہ مددگار بھی ہوتا ہے. تو اس میں سے لفظ قریب اور لفظ وارث اس کو ہم نے قرآن مجید سے بیان کیا کہ قرآن مجید نے کس طرح ان الفاظ کو، ان کلمات کو بیان کیا ہے. اب ایک روایت جو صحیح بخاری کی جس پر ہم نے پھر تفصیلاً بات کی کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی کس طرح میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے اور نوافل کے ذریعے پھر برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی اضافی چیزوں کے ذریعے. اس میں آگے ارشاد فرمایا کہ جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اب میں اس سے محبت کرنے لگتا. یہاں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ یہ جو فرمایا کہ فرائض کے ذریعے وہ میرا محبوب بنتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا محبوب بنتا ہے. اب قرآن مجید سے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا ایک راستہ کہ اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنا جائے،
اس کی کا ایک راستہ خود قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہر شخص، اور اس سے پہلی قومیں یہود، نصارہ اور جو مشرکین تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی نشاندہی میں وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو یہ محض ایک دعویٰ ہے، یہ محض کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے۔ اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم مجھ محمد کی پیروی اور اتباع کرو۔ یہ ہے اصل میں ولایت کا راستہ، کہ اللہ سے محبت کرنے کا راستہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو، جو کام میرے محبوب نے حکم دیا جن کے کرنے کا ان کو اپناتے چلے جاؤ، جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ان سے رکتے چلے جاؤ، ان کو چھوڑتے چلے جاؤ، ان کو ترک کرتے چلے جاؤ، اور میرے محبوب کی اداؤں کو اپناتے چلے جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو گے، اس کی اتباع کرنا شروع کر لو گے، تو اب یہ فرمایا کہ یوں نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے، بلکہ آقا علیہ السلام کی اتباع کر کے، حضور کی سنت کو اپنا کے تمہیں اللہ یہ کرم فرمائے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ایک درجہ یہ تھا کہ انسان اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور اسی کے اندر لفظ ولی کے وہ قرب کا معنی بھی ہے، اسی کے اندر وارث کا معنی بھی ہے، اسی کے اندر مددگار کا معنی بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ انسان آقا علیہ السلام کی سنت کی، آقا علیہ السلام کی پیروی کرے۔ اور آقا علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ سب سے پہلے تو فرائض کی ادائیگی، اس پہ تفصیل سے ہم نے بات کر لی کہ جتنے بھی فرض ہیں ان کو اول درجے کے اندر ادا کرنا، پہلے ان کو ادا کرنا، اور ان میں کسی طور بھی ایسا نہ ہو کہ کمی بیشی رہنا شروع ہو جائے۔ وہ فرض نماز ہے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اضافی کیا ہے؟ اب فرمایا کہ پھر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام رات کو کھڑے ہوتے تہجد کے لیے، رات کو، جس کو پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ محبوب یہ جو آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں تہجد، اس کا صلہ ہم آپ کو یہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود یعنی اللہ رب العزت اپنی کرسی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی کرسی لگائے گا، یہ ہے وہ مقام محمود۔ وہ آگے چل کے اسی طرح اولیاء کو بھی کیا درجہ حاصل ہوگا، وہ آگے حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں کہ اولیاء بھی اسی طرح ایک بڑے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم صرف گزرے ہوئے لوگوں کا تذکرہ نہ کرتے رہیں کہ وہ بڑے لوگ تھے، ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑے نیک لوگ تھے اور ان کی یہ بڑی شان تھی۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے میں پچھلے 170 سال سے یہی گفتگو چل رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اس راستے پر آئیں جو راستہ ہمیں اس طرف لے کر کے جائے کہ خود ہم میں سے کوئی وہ مقام حاصل کرے۔ ہم میں سے کوئی وہ کیوں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا؟ ہم میں سے کوئی کیوں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا؟ ہم میں سے کوئی کیوں اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی نہیں بن سکتا؟ پھر یہاں پہ میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے وہ ساری سوسائٹی کے اندر بھی لوگوں کو پتہ ہو، سارے جہان کو بھی خبر ہو۔ وہ بعض اوقات اللہ رب العزت ظاہر فرما دیتا ہے اور بعض اوقات وہ حکمتاً نہیں بھی فرماتا۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ولی تو وہی ہوگا جو مشہور ہونا چاہیے، اس کی بڑی اونچی پگڑی ہو اور وہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور وہ سارا جہان اس کے ہاتھ چومتا ہو۔ نہیں،
وہ جو یہ کام جس کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، جو حضور سیدنا غوث الاعظم کی تعلیمات میں سے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے اور اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ ہم نے اس راستے پر چلنا ہے، ہم نے مشہور نہیں ہونا، ہم نے ہاتھ نہیں چموانے، ہم نے اپنی درگاہ اپنا مزار نہیں بنانا، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ کے ہمیں قریب لے کر کے جاتا ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر کے جاتا ہے۔ ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں، ہم خود وہ بن جائیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کرم فرماتے ہوئے مخلوق کے لیے اس کو ظاہر فرما دے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ اس سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات حکمتاً یوں بھی اس کو معروف نہیں کرتا کہ وہ مشہور ہو جائے تو وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، وسوسے میں آ جاتا ہے، نفس وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا اللہ کا ولی ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ اس وسوسے میں پڑ گیا کہ میں بڑی شے ہوں، وہ جس لمحے اس خواہش میں اور اس خیال میں آیا، وہ سارا کچھ جو اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، وہ جاتا رہتا ہے۔ تو اتباع آقا علیہ السلام کی، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ راتوں کو قیام کرنا، نوافل پڑھنا۔ پھر آقا علیہ السلام صرف فرض روزے نہیں رکھتے تھے، آقا علیہ السلام رجب میں بھی، شعبان میں بھی، شعبان تو پورا مہینہ آپ روزے رکھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور عموماً آقا علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ حضور اکثر روزہ رکھتے اور وصال کے روزے رکھتے، یعنی ملا کے پورا پورا دن روزہ رہتا، افطار نہیں فرماتے۔ تو صحابہ کرام نے بھی آقا علیہ السلام کی اتباع کرنا شروع کی، فتبعونی کے تحت کہ ہم حضور کی اتباع کریں۔ جب اتباع کرنا چاہی تو ایک روز مسجد تشریف لائے تو کمزور تھے، لاغر تھے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ ہم بھی آپ کی اتباع میں یہ کام کریں، ہم بھی آپ کی اتباع میں یہ کام۔ اچھا، ولایت کا میں ایک اور یہاں پہ جو حضور کی اتباع کی کیونکہ بات چل رہی ہے، آقا علیہ السلام کی ذات میں فنا ہونا اور حضور کی اتباع میں فنا ہونے کا نام دراصل ولایت ہے۔ ون لائنر اگر کوئی پوچھے ایک لائن کے اندر کہ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ولی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں اور حضور کی اتباع کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی نشست میں جو میں نے بات کی تھی کہ صحابہ کرام سب سے بلند درجے پر اس مقام پر فائز تھے، وہ جو ہی دیکھا کہ آقا علیہ السلام یہ عمل فرماتے ہیں انہوں نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے پھر ان کو جب دیکھا کہ یہ تو بہت کمزور ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے میرے رب کے ہاتھ سے کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، تم یہ کام نہ کیا کرو، کیوں کہ تمہاری یہ برداشت سے باہر ہے، تم انسان ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں روزے رکھو لیکن وصال کے روزوں سے منع فرمایا۔ پھر تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کرنا آقا علیہ السلام کا معمول تھا، حضور نے حکم ارشاد کرنا۔ پھر سب سے بڑھ کر علم کا حصول، علم حاصل کرنا اور اس کی تعلیم دینا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ خود آقا علیہ السلام نے اپنے لیے یہی پسند فرمایا، فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے علم کو، تعلیم کو پسند فرمایا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ کی اگر بات کریں تو آپ اولاً آپ نے اپنے شہر جیلان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی والدہ نے، وہ پھر مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو دینار آپ کی قمیص کے اندر سی کے آپ کو روانہ فرمایا، تو کہاں روانہ فرمایا؟ بغداد روانہ کیا۔ اور بغداد کیوں روانہ کیا؟ وہ کوئی تجارت کی غرض سے یا کاروبار کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ علم حاصل کرنے جا رہے تھے۔ تو یہ علم، یہ ولایت کی سیڑھی کا پہلا باب اور چیپٹر وہ علم ہے۔ اللہ کا ولی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا،
یعنی جاہل شخص ہے اور اس کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، اس کو نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، اس کو طہارت کا نہیں پتہ، یہ تو بہت بیسک سی چیزیں ہیں، یہ تو عام مسلمان پر فرض ہیں۔ چاہے جائے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اگر کوئی اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ کا علم رکھتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی نوجوانی میں بغداد کا سفر کیا علم کے لیے، اور وہاں جا کر ابتدائی طور پر قریب 30 سال آپ نے علم حاصل کیا، 30 سال۔ پھر اس کے بعد مسند ارشاد پر بیٹھے تو اگلے 40 سال علم پڑھایا، تدریس فرماتے، ہفتے کے 4 روز اور 3 روز آپ کا خطاب ہوتا، 4 دن آپ درس دیتے، تدریس فرماتے، اور 3 دن آپ واعظ فرماتے، خطاب فرماتے مجمع عام سے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے درجے پر پہنچا ہوں، یعنی ولایت کے سب سے اونچا مقام ہے قطبیت، تو اگر میں یہاں پر بھی پہنچاؤں تو میں علم حاصل کر کے پہنچا ہوں۔ ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ ہمارا شیخ، ہمارا مرشد یہ ہے جو ہمیں رہنمائی دینے والا ہے، تو اس کی صفات میں بھی ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شخص عالم ہے یا نہیں ہے، یہ شخص عالم ہے یا نہیں ہے۔ وہ شخص دوسروں کو کیا ہدایت دے گا جس نے خود علم نہیں پڑھا ہوا، جو خود عالم نہیں ہے، جو خود جانتا نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ مرشد کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، راہ دکھانے والے کو۔ مرشد اور وہ ہو سکتا ہے، ہدایت وہ دے سکتا ہے جس نے خود قرآن و سنت سے ہدایت حاصل کر رکھی ہے۔ جس نے خود قرآن و سنت سے ہدایت حاصل نہیں کی، وہ آگے بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہدایت لی ہوئی ہو، اور ہدایت دینی کس بات کی ہے؟ سوال پھر اگلا یہ ہے، اگلا سوال یہ کہ اس نے کس بات کی ہدایت دینی، اس نے کون سی ایسی باتیں ہیں جو مخلوق کو بتانی ہیں؟ اس نے مخلوق کو اللہ کا قرآن بتانا ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت بتانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت، کہ لوگوں کا عقیدہ پختہ کرنا، ان کی توحید کو پختہ کرنا، ان کی عقیدہ رسالت کو، آقا علیہ السلام کی محبت کو پختہ کرنا ان کے اندر۔ یہ اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ صرف ہاتھ چموا رہا ہے، پاؤں چموا رہا ہے، درگاہ پہ بیٹھا نذرانے لے رہا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی اور مرشد نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صرف اتنا کام کر رہا ہے، جی محفل ذکر ہوتی ہے وہاں پر جائیں بڑا سکون ملتا ہے، تو صرف وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، محفل ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، جن کو مرید کہتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ان کو اللہ کی طرف ہدایت دیتا، اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتا، آقا علیہ السلام کی سنت کی، حضور کی اتباع کی ان کو تعلیم دیتا۔ یہ لازم ہے اس کے لیے۔ پھر اللہ کے ولی کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ مال جمع نہیں کرتا، وہ مال جمع نہیں کرتا بلکہ وہ تقسیم کرنے والا ہو، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کا وصف ہے۔ میں نے کہا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ اور حضور کی اتباع کیا ہے؟ آ جاتے حضور کی بارگاہ کے اندر اعرابی مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمیں عطا کیجیے، آقا علیہ السلام ان کو دینا شروع کرتے اور پھر ان سے سوال کرتے کہ بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہتے نہیں جی ہمیں اور عطا کریں۔ آقا علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں نے تو تمہاری سواریاں بھی لاد دی ہیں، نہیں، حضور پھر اور عطا فرماتے، یہاں تک کہ جب تک وہ خود یہ نہ کہتے کہ میں راضی ہوں۔ ہزار ہزار دینار آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا، 10-10 ہزار دینار، اور حضور تب تک گھر تشریف لے کر نہیں گئے جب وہ سارے کا سارا تقسیم نہیں فرما دیا۔ اب حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ آپ کا معمول، حضور سیدنا امام حسن کا، امام حسین علیہ السلام کا معمول یہ، کیونکہ ولایت آقا علیہ السلام نے فاتح باب ولایت بنایا حضور مولا کائنات کو، کہ حضور کے بعد حضور کی امت کے اندر ولایت کا دروازہ کھولنے والے شخصیت کا نام حضور مولا علی، مولا مشکل کشا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مبارکہ ہے۔
ان کو حضور نے علم بھی عطا فرمایا جو ولایت کے لیے ضروری ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جو مجھے اپنا قریبی جانتا ہے، جو مجھے اپنا مددگار مانتا ہے، جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے، وہ وہی مانے گا جو علی کو اپنا قریبی، اپنا سردار اور اپنا مددگار مانتا ہے۔ امت کے اندر اس پر اتفاق ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت میں ولایت کا باب کھولنے والی ہستی کا نام حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات۔ ان کے احوال کیا ہیں؟ ان کے احوال یہ ہیں کہ بچے بیمار ہیں، روزے رکھے 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے روزے رکھے، منت مانی تھی کہ بچے شفا یاب ہوں تو ہم روزے رکھیں، 3 دن کے لیے روزے رکھے۔ شام کو افطار کا وقت آیا، دروازے پر صدا آئی کہ کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلائے۔ انہوں نے وہ اپنی افطار اٹھا کر مسکین کو دے دی، خود پانی کے ساتھ افطار کر لیے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت قریب آیا، پھر صدا آئی کون ہے جو قیدی کو کھانا کھلائے، انہوں نے اٹھا کر وہ کھانا قیدی کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ افطار کر لی۔ تیسرے دن صدا آئی کون ہے جو کسی یتیم کو کھانا کھلائے، تو پھر تیسرے دن بھی اٹھا کر اپنا افطار وہ یتیم کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ افطار کیا۔ جب یہ عمل انہوں نے کیا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کی، فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جو نظریں ہیں، جو اپنی منتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، اللہ کی خاطر، لوجہ اللہ، صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں۔ یہ معاملہ سیدہ کائنات کے گھر میں ہوا تھا، باہر کسی کو خبر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی نیت اتنی خالص تھی کہ ان کی نیت کے بدلے میں اللہ نے قرآن میں اس پورے واقعے کو درج کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو فاتحین ولایت ہیں، ولایت کا آغاز جس گھر سے ہوتا ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اگر سخاوت بھی کرتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے سخاوت نہیں کرتے کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، ہم غریبوں میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ پر ہم نے لنگر خانہ لگا رکھا، وہ ساری دنیا کو نہیں بتاتے، وہ اس بات میں رہتے ہیں کہ مولا تیری رضا کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ قرآن مجید کے اندر پھر ان کی نیتوں کو بھی بیان کرتا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ حضور مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا، اس نے مانگا۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ سخی اللہ کے ولی کی سخاوت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کے قریب آیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ حضور مولا کائنات نے اپنے غلام کو کہا کہ سائل کو روٹی دی جائے، تو غلام نے کہا کہ حضور روٹی تو توشہ دان میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے غلام دیر مت کر، اس سائل کو توشہ دان سمیت روٹی دے دے۔ اس نے کہا حضور توشہ دان تو کجاوے میں رکھا ہوا ہے، سواری کے اوپر کجاوے میں، فرمایا کجاوے سمیت اور توشہ دان سمیت اس کو کھانا دے دے۔ یہ حضور مولا کائنات فرمائے۔ اس نے کہا کہ حضور کجاوا تو اونٹ پر ہے، غلام کہتا ہے حضور کجاوا تو اونٹ پر ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ سمیت ہی، کجاوے سمیت، توشہ دان سمیت ہی یہ سب کچھ اس سائل کو عطا کر دو، لیکن سائل کی حاجت پوری کرنے میں دیر نہ کرو۔ آپ کے غلام کمبر وہ کھڑے ہوئے تھے قریب، وہ سب سے دور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ جس کے ہاتھ میں، یعنی کمبر جو آپ کا غلام ہے، کمبر کے ہاتھ کے اندر اونٹ کی نکیل ہے، تو آپ کہیں کہ غلام سمیت ہی اونٹ دے دو۔ ان کا عالم یہ ہے، عطا کرنے کا عالم یہ ہے۔ اور حضور مولا کائنات جو میں نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ آپ کنویں کھود کر مزدوری فرمایا کرتے اور محنت فرمایا کرتے، اور آپ کا یہ ذریعہ معاش تھا۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جب کنواں کی کھدائی مکمل ہو جاتی اور اس سے کمائی کا وقت آتا کہ اب اس سے لوگ پانی بھریں گے تو پیسے ملیں گے،
اور آپ کی انکم اور آمدن میں اضافہ ہوگا۔ حضور مولا کائنات کا عالم یہ تھا کہ جب وہ کنواں کمائی دینا شروع کرتا اسی لمحے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کے لیے وقف فرما دیتے۔ سب سے زیادہ اوقاف صحابہ میں سے وہ حضور مولا کائنات کے، یعنی آپ نے کنویں کھودے اور وہ اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دی۔ بے شمار جگہیں آپ نے آباد کی، وہاں سعودی عرب کے اندر وہ مشہور ہیں وہ جگہ، یمبو کے قریب علاقہ ہے، یمبو النخل بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ جگہ مدینہ کے ساتھ ساتھ جو نخل ہیں، نخل کہتے ہیں کہ صحرا کے اندر جہاں پر پانی میسر آئے اور اس کے ارد گرد سرسبز سبزہ اگ جائے، تو آپ وہ مسافروں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے اس کو وقف فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حضور مولا کائنات کا عالم تھا۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کے ولی کے اوپر نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، یہ سنیے کہ حضور کے صحابی کا عالم کیا ہے کہ اللہ کے ولی کے اوپر کیا کس طرح کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بچہ بیمار تھا۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں ان واقعات سے کہ ان لوگوں کی اللہ سے اور اللہ آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کا عالم کیا ہے کہ اپنی اولاد تک کی ان کو فکر نہیں ہے، سگی اولاد تک کی فکر نہیں۔ بچہ بیمار تھا، حضرت طلحہ کو کہیں باہر جانا پڑا، آپ کا وہ بچہ پیچھے فوت ہو گیا۔ اب جو آپ کی زوجہ تھی حضرت رمیعہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بچے پر کپڑا ڈال دیا۔ رات کو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اپنی زوجہ سے بچے کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آج وہ پہلے سے بہت اچھی حالت میں ہے، بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ اور بیوی کا جواب کیا ہے؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ واویلا، ہائے توبہ، کیونکہ تربیت نہیں ہے، ہم ان کو تعلیم نہیں دیتے، علم سے دور رکھا ہے ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو۔ اور یہ تعلیم، یہ تصوف کی تعلیم، یہ اولیاء کی تعلیم، یہ تو بالکل ہی نہیں دیتے، اس کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ان کو لے کر کے جاتے ہیں عرسوں پر، میلوں پر، جہاں سے انہوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے، جہاں میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوں، جہاں پر کچھ نہ کچھ ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ دیکھ کر بچے بھی خوش ہوئے، گھر والے بھی خوش ہوئے اور ان کو واپس لے کر کے آ گئے۔ ہم ایسی مجالس میں ان کو لے کر نہیں جاتے جہاں سے انہیں تربیت اور نصیحت کی تعلیم ہو، جہاں ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ بیوی کا عالم یہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت کے اندر اس قدر فنا ہو کہ اس کو اپنے بچے کے فوت ہونے کا بھی غم ہی نہ ہو۔ تو اس نے کہا وہ پہلے سے بہت بہتر حالت کے اندر ہے اور اب بڑے سکون میں ہے۔ جب حضرت ابو طلحہ کو انہوں نے کھانا پیش کیا، حضرت طلحہ کو، وہ کھانا کھا رہے تھے تو بیوی ان سے کہنے لگی کہ ہماری پڑوس والی ایک عورت نے مجھ سے ایک چیز رعایت کے طور پر لی تھی، مجھ سے ایک چیز رعایت کے طور پر مجھ سے ادھار لی تھی، تو اب جب میں اس سے اس چیز کا مطالبہ کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس سے وہ امانت واپس لینا چاہی تو میرے مطالبے پر میری جو پڑوسن تھی اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا۔ اب اس حکایت کو سنیے، اس واقعے کو سنیے آپ بڑی توجہ کے ساتھ۔ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ وہ عورت کتنی بے وقوف عورت ہے کہ جب اس کو امانت دی گئی تھی تو وہ تو اس کے پاس امانت تھی، اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی امانت واپس کر دے، وہ اس امانت کے واپس کرنے پر رو کیوں رہی ہے اور شور کیوں کر رہی ہے؟ تو حضرت طلحہ کی زوجہ حضرت رمیہ حضرت ابو طلحہ سے کہنے لگی، اے ابو طلحہ، آج تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آج تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں امانت دی تھی اللہ نے اپنی وہ امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ یعنی بیوی ایسی ہے کہ وہ شوہر کا ذہن بنا رہی ہے کہ یہ غمزدہ نہ ہو، اور شوہر کو یہ عالم ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ بیوی شاید غمزدہ نہ ہو، اور دونوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے اندر راضی ہیں۔ دونوں کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، باری تعالیٰ تو نے ہی عطا کیا تھا، تیری ہی امانت تھی، تو نے ہمیں دی تھی، ہم سے واپس لے لی ہے، ہم تیری رضا کے اندر راضی ہیں۔ صبح جا کر یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں میں نے گزشتہ رات تمہاری بیوی کو جنت کے اندر دیکھا تھا۔ یہ ہے اولیاء کا مقام اور طریقہ کار۔
کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنے والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اگر ذات مبارکہ کو جیسے میں نے کہا کہ ہم دیکھیں تو پہلے علم حاصل کیا، پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تدریس بھی فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک تنہائی میں رہا، 25 سال۔ اور تنہائی میں کیوں رہا؟ کیونکہ میں نے اپنے اوپر محنت کی۔ فرمایا کہ میں نے جب اپنے باطن پر نگاہ کی تو میں نے کچھ کثافتوں کو ملاحظہ کیا۔ وہ کثافتیں کیا چیز ہیں؟ وہ کثافتیں یہ ہیں کہ اپنے اندر اپنی بڑائی پایا جانا، دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات کا نہ پایا جانا، منصب کی، عہدے کی ہوس اور لالچ پایا جانا، دنیا کی مال و دولت کا لالچ پایا جانا۔ آپ کا عالم یہ ہے، آپ تشریف فرما ہیں، واز فرما رہے ہیں، غلام نے آ کر آپ کے کان میں ایک بات کہی، آپ نے کچھ دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے سر جھکایا اور پھر فرمایا الحمدللہ، وہ روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر آیا، پھر آ کر اس نے کچھ کان میں عرض کی تو آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو جو مصاحبین تھے سامنے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت کو اس نے 2 مرتبہ آ کے آپ سے کچھ کہا، آپ نے دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے پہلے جب آیا تھا اس نے مجھے خبر دی تھی کہ میرا تجارت کا جہاز جس پر میرا سامان تجارت آ رہا تھا، اس نے آ کر کے مجھے بتایا کہ وہ دریا کے اندر سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ تو میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کہ یہ خبر سن کر کہ میرا دنیا کا اور کاروبار کا مال وہ ختم ہو گیا ہے تو کیا میرے دل کو کوئی غم اور تکلیف پہنچی ہے؟ تو میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرا دل اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میرا دل وہ دنیا کے مال کے غم میں مبتلا نہیں ہوا، وہ تیری یاد میں مبتلا ہے۔ فرمایا پھر دوسری مرتبہ کیوں فرمایا؟ فرمایا دوسری مرتبہ اس لیے کہ اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ حضرت وہ جو پہلے خبر تھی وہ غلط تھی، وہ آپ کے سامان والا جہاز نہیں ڈوبا، وہ کوئی اور جہاز ڈوبا تھا۔ میں نے پھر دل کی طرف نگاہ کی کہ کہیں یہ مال بچ جانے کی خوشی تو نہیں ہوئی میرے دل کو، تو میں نے دل کی طرف دیکھا کہ اس کو دنیا کے مال کی ہوس اور لالچ نہیں تھی، یہ اس سے بھی خوش نہیں ہوا بلکہ اس وقت بھی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھا۔ تو میں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل تیری یاد کے اندر مشغول ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ اسباق ہیں اور یہ وہ طریق ہے کہ جس پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ جو دوست ابھی بعد میں آئے ہیں میں ان کے لیے اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ سارا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کا ولی ہونا یہ کوئی خاص قسم کے لوگوں کے حصے اور ذمے میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ کوئی خاص لوگوں کی اولاد ہوتے ہیں یا وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، وہ گدی نشین ہوتے ہیں تو وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ ہم میں سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار قرآن مجید نے فرمایا کہ محبوب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آقا علیہ السلام کی اتباع ہر کام میں کرنا یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا موقع دی ہے، دنیا زندگیاں دی ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کتنی زندگی اور کتنی موتیں دی۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا کہ تم اس اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، بے جان تھے۔ یہ انسان کی وہ حالت ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے جب ابھی رحم مادر میں تھا، ابھی دنیا کے اندر اس کی باقاعدہ پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس کی روح تھی عالم ارواح کے اندر اور ابھی اس کا لوتھڑا بھی نہیں بنا ہوا تھا، وہ بے جان سا ایک جونک تھی، اور بعد ازاں جب اس کے اندر پھر روح پھونکی جاتی ہے اور جان ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ باقاعدہ بچہ بنتا ہے۔ پھر فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اس نے پھر تمہیں زندگی دی۔ یہ زندگی جو اس وقت میں اور آپ بسر کر رہے ہیں یہ ہماری زندگی ہے۔ فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا۔ وہ موت وہ جو ہمارے اس زندہ ہونے کے بعد ہمیں موت آتی ہے، وہ موت کیا ہے؟
ہمیں ہارٹ اٹیک آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، کوئی بیماری لگتی ہے، کسی بھی طرح سے ہماری موت واقع ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس طریقہ کار سے وہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ یہ زندہ کرنا، یہ قبر کی زندگی، کہ انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اور موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ قبر کے اندر اس کی ایک دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم عالم حشر والے دن، قیامت کے دن، ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ انسان کی زندگی اور موت ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اسی مضمون کو انشاءاللہ جو آج ہماری نشست کا مضمون تھا، اس کو آئندہ لے کر بھی ہم چلیں گے کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔